میں دعوت دے رہا ہوں جانشین شیخ القرآن شیخ التفسیر حضرت مولانا قاری جمیل احمد صاحب خطیب جامع مسجد ناظم اعلیٰ جامع اشرف کے سکر سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اپنا بیان فرمائیں۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحيه إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ خطیب پنجاب حضرت شاہ صاحب تشریف فرما ہیں اور مہمانوں کے ہوتے ہوئے ہمیں زیادہ آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہیے۔ اور بھی مہمان حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود شہید رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادگان بھی انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں۔ اصل بیانات تو انہی حضرات کے ہونے ہیں جو اتنے سفر کر کے دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں۔ میں تو بس ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اجازت چاہوں گا۔ آپ کے ہم سب کے دل عزیز پیارے مشفق حضرت مولانا قاری خلیل احمد رحمت اللہ علیہ، چونکہ آج کی یہ جو عظیم الشان کانفرنس ہے عنوان بھی پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عنوان ہے، اس لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے اور بیان حضرت علامہ ڈاکٹر خالد صاحب حضرت مولانا قاری خلیل احمد صاحب ان کی یاد میں۔ اور میں صرف ایک بات بتا دوں کہ یہ جو حضرات خدمت کر کے گئے قرآن عظیم کی قرآن پاک بیان کرنا، آپ یوں نہ سمجھے کہ یہ معمولی کام ہے۔ یہ جو علماء کرام ایک بڑی تعداد میں یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہے، یہ آپ حضرات کو جو قرآن کریم سناتے ہیں، قرآن پاک آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، آپ حضرات محبت سے قرآن سنتے ہیں، یہ صرف دنیا تک تعلق نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑے عالم جو عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مسجد کے امام بھی ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا اور پوچھا حضرت قاری صاحب سے، والد ماجد حضرت مولانا قاری خلیل احمد رحمت اللہ علیہ سے، کہ اللہ کا کیسا معاملہ ہوا؟ تو قاری صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا بڑا احسان ہوا، بڑا اللہ کا انعام ہوا۔ پھر آگے جو بات جو میں نے اس مناسبت سے آپ کے سامنے کی ہے کہ ان علماء کرام کے جو بیان سنے، قرآن سنے، غور سے سنے۔ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کو قرآن سناتے تھے، آپ کو سنا کر جب دنیا سے چلے گئے تو وہ عالم کہتے ہیں کہ حضرت قاری صاحب سے میں نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے بڑا کرم فرمایا مجھے اس وقت جب میرے آقا محمد مصطفیٰ نے فرمایا اے قاری خلیل قرآن سنا۔ کہنے والے کون؟ جن کی ایک زلف پر جان قربان، جن کے اوپر ماں باپ قربان، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن سنا۔ ابا جی نے کہا کہاں سے سناؤں یا میرے آقا؟ فرمایا دو ہی آیتیں سنا دو۔ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے جو نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ دبتے ہیں، نہ بکتے ہیں، جو مدارس پر آیا اس نبی نے انہوں نے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ اگر کسی نے قدم بڑھائے ان کے سامنے قدم کما کر کھڑے ہوئے، تم ہمیں جان سے مار سکتے ہو لیکن نہ قرآن اور قرآن کے مشن
دشمن کو روک سکتے ہو۔ حضرت قاری صاحب نے سنایا، کیا سنایا اپنے آقا کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ میرے آقا کو میرے پیارے والد ماجد حضرت قاری صاحب نے قرآن کی آیت سنائی۔ دوسری، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ تو قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے، سننے سنانے والے، ان کا تعلق یہیں سے نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی انعامات عطا فرماتے ہیں۔ وہ تو دن ہوگا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، جنت بھی دے، کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے اے میرے بندے تو قرآن پڑھ، میں تیرے قرآن کو سنوں گا۔ فرمایا تم اتنے غور سے گانے والیوں کے گانوں کو نہیں سنتے ہوگے جتنے غور سے اللہ قرآن کو سنتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت 14 اگست کو نوجوانوں، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے دعوت دیتا ہوں قرآن کی طرف، نماز کی طرف۔ کیا یہ معاملہ ہے کہ 14 اگست کو ہم لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، نہ ہمیں اللہ کا کوئی فرمان سامنے رہتا ہے، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ادھر نمازیں ہو رہی ادھر سے اسکوٹروں کی ایک شور شرابہ ہے۔ کیا ہم نے اس لیے پاکستان کو حاصل کیا تھا کہ نمازیں نہ پڑھیں؟ کیوں بھائی بلند آواز سے جواب دیں۔ ملک کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آزادی سے یہاں لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، اور یہ اس وقت نعرہ لگا تھا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز سے کہو، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ لوگ بھول گئے جو کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں، سیکولرزم کے لیے بنا تھا، وہ بھول میں ہے۔ ہم یہ برملا کہتے ہیں قرآن کے لیے بنا تھا، اسلام کے لیے بنا تھا، لا الہ الا اللہ کے لیے بنا تھا۔ لا الہ الا اللہ، یہی اس پیغام مصطفیٰ کانفرنس کا پیغام ہے۔ اللہ کے محبوب نے یہی پیغام دیا، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ بلند آواز سے کہو، اللہ کے سوا کوئی معبود مشکل کشا۔ اب آپ بلند آواز سے کہو نا، اچھا حاجت روا کون؟ مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کار ساز، بیٹے بیٹیاں دینے والا، عزت دینے والا۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت دینے والا کون؟ نارو لگ دو نا، عزت وارو، عظمت وارو، چونا زور سا پیر وارو، چونا نا عزت وارو، عظمت وارو، چونا عزت قرآن جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جان قربان۔ یہ اسلام جو ہم کہتے ہیں، جو ہمارے اکابرین حضرت مولانا فضل الرحمان مد ذلہ العالی دامت برکاتہم، انہوں نے حکمرانوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کے ملا کر بات کی، اور جہاں جس جگہ ضرورت پڑی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور یہ پیغام سنایا کہ ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں جس مقصد کے لیے یہ بنا تھا، ملک پاکستان، ہم اس کو اس میں نفاذ کر کے رہیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے اس اعلان سے آپ اتفاق کرتے ہیں، ہاتھ تکبیر، قائد اسلامی انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے شانہ بشانہ چلنے کی اور اس کام کو کرنے کی کہ ہم نے لا الہ الا اللہ جس مقصد کے لیے ملک لیا تھا، اس کا نفاذ اس ملک میں کریں گے، اسلامی نظام کا نفاذ اس ملک میں ہوگا، نمازیں قائم ہوں گی۔ یہ نہیں 14 اگست کو نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جب انگلینڈ تشریف لائے، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجلس سے بیٹھے بیٹھے بات کرتے ہوئے سنایا کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ
بات کر رہے تھے بھٹو سے. بھٹو صاحب نے کہا مفتی صاحب سنا ہے نمازیں پہلے 50 تھیں. حضرت مفتی صاحب بڑے حیران ہوئے. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ بندہ تو 1-2 نمازیں نہیں پڑھتا اور یہ نمازیں بھی کہتا کہ نمازیں پہلے 50 تھیں. تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ جس وقت میرے ابا جی نے حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ بھٹو صاحب آپ کو نمازوں کی کیا فکر پڑ گئی؟ کہا نہیں 50 نمازیں تھی یا نہیں تھی؟ مفتی صاحب نے کہا بالکل 50 نمازیں تھی. تو کہا پھر 5 کیوں رہ گئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی. بار بار چکر لگتے رہے, 5 کم ہوئی 5 کم ہوئی 5 کم ہوئی. لیکن قربان جائے اللہ کے پیارے فرمان پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امتی پڑھے گا 5 ثواب دوں گا 50 کا. تو بھٹو صاحب کہنے لگے مفتی صاحب کیا یہ اچھی بات ہوتی کہ 50 ہی رہ جاتی؟ تم مولوی لوگ نماز پڑھتے رہتے میں آرام سے حکومت کرتا تھا. بھٹو صاحب کو اپنی حکومت کی تھی نا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہنے لگے مفتی صاحب کو کہنے لگا کیا یہ اچھی بات ہوتی ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری 50 نمازیں تو مولوی لوگ پڑھتے رہتے میں آرام سے حکومت کرتا رہتا. مفتی صاحب نے فرمایا نمازیں بھی پڑھیں گے حکومت بھی کریں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس مولوی صاحب کی بس دوڑ جو ہے نا مسجد تک ہونی چاہیے. علماء کرام نے قربانیاں دی تھی. پاکستان بننے کے وقت یہ کہا تھا ہمارے اکابرین نے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کراچی میں کھڑے ہو کر کہا جب ان کے خطبے پر کہنے والوں نے کہا مولانا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے خطبے کی شکل میں تمہیں پھانسی بھی دی جا سکتی ہے؟ جواب دیا ہاں مجھے معلوم ہے, اسی لیے میں جب دیوبند سے چلا تھا کفن اپنے ساتھ لے کر چلا. یہ ہے علماء دیوبند. سر بلند سر بلند نعرہ تکبیر, سر بلند سر بلند علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر. تو حضرت شاہ ولی اللہ حضرت مولانا حسین مدنی ان کے نقش قدم پر چلنے والے مولانا فضل الرحمان اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واخر دعوانا الحمد للہ.